بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس ابھی چونکہ ملک میں اور بھی پھیل رہا ہے، ابھی تقریباً آج تک کرونا وائرس کے کیسز جو ہے تو وہ تقریباً 550 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اس میں کے پی کے میں تقریباً 23 کیسز ہے، اور سندھ میں 297 تک پہنچ چکے ہیں، پنجاب میں اس طرح 83 ہے، گلگت بلتستان میں تقریباً 10 کیسز بن چکے ہیں کرونا وائرس کے، اور اسلام آباد میں میرے خیال سے 5 کیسز ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را یہ افواہ پر کان نہ دھریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ افواہیں بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہیں۔ مجھے خود بھی واٹس ایپ پہ اور دوسرے میسیجز پہ مجھے جو افواہیں ملی ہیں، اس میں ایک تو پرسوں یہ تھا کہ آرمی ہیلی کاپٹر رات کے 12 بجے آئیں گے اور پورے پاکستان میں جگہ جگہ سپرے کریں گے۔ تو اس طرح کی افواہیں لوگوں نے اور رات کو اس طرح کر لے کہ اپنے بستر وغیرہ اور برتن وغیرہ سایہ دار جگہ پہ رکھے۔ اس طرح کے میسیجز سپریڈ ہو رہے تھے، لوگوں میں خوف و راز پھیلایا جا رہا تھا۔ اور بھی 2-3 طرح کے میسیجز رپورٹ ہوئے اس طرح کے کہ پشاور کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے 3-4 گھنٹوں میں، جتنے بھی لوگ پشاور کے ہیں وہ پشاور واپس آ جائے، جتنے لوگ پشاور سے بائک کی طرف سے پشاور آئے ہیں وہ لوگ پشاور سے نکل جائیں۔ وہ تو اچھا ہے کہ تیمور سلیم جگڑا صاحب نے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دیا کہ یہ ایسی محض افواہ ہے، حکومت کا بھی لاک ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں، عوام بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، اور لاک ڈاؤن کا بھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو یہ چاہیے کہ اگر اس طرح کوئی خبر آئے تو آفیشیل نوٹیفیکیشن دیکھے، کیونکہ حکومت جب بھی کوئی کام کرتی ہے تو اس کے باقاعدہ آفیشیل نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہی کام کرتی ہے۔ اچھا، دوسرا اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے جتنے بھی مریض اکثر ڈائگنوز رہتے تو یا تو ہسپتال سے بھاگ جاتے ہیں، اور یا جو ہے تو وہ اسی جگہ کو چھوڑ جاتے ہیں، چپ جاتے ہیں۔ تو خدا را اگر کسی میں کرونا وائرس ڈائگنوز ہو تو اس طرح کام نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی بندہ یہ ہے کہ ہسپتال سے یا کوئی اس طرح ہیلتھ فیسلٹی سے بھاگے گا یا اپنے آپ کو چھپائے گا تو وہ دوسرے بندے کے لیے وہ خود بھی خودکش بمبار ہے، دوسروں کے لیے خودکش بمبار بنتا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی میں ڈائگنوز بھی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے۔ یہ میں ایک پبلک سروس کے میسیج کے طور پہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کو شیئر کریں، افواہیں نہ پھیلائیں، بے چینی نہ پھیلائیں، اس سے لوگوں میں پینک پھیلے گی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس احتیاطی تدابیر پہ عمل کرے کہ اپنے ہاتھ صابن سے دھوئے، ہاتھوں پر دن میں 2 دفعہ سینیٹائزر استعمال کر لے۔ اگر خدا نخواستہ کرونا وائرس کے علامات ظاہر ہو تو قریبی ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ابھی ایک اور بھی خبر شائع ہوئی ہے کہ ریسوچین گولیاں جو کہ کلوروکوین ہیں یا ہائیڈروکسی کلوروکوین ہیں، اس کے استعمال کرنے سے یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ تو میری لوگوں سے یہی التماس ہے کہ اپنے آپ سے دوائیں استعمال نہ کریں، کیونکہ اسی دوائیوں سے پھر آپ کو ٹاکسیسٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دوائی استعمال کرنا بھی مقصود ہو تو وہ فارماسسٹ اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ ابھی مارکیٹ میں یہ المیہ بھی پھیل گیا ہے کہ ایک تو ہینڈ سینیٹائزر بھی شارٹ ہے، دوسرے اس کے علاوہ ریسوچین اور جو ہائیڈروکسی کلوروکوین کی گولیاں ہے یہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ میری حکومت سے درخواست ہے کہ اس کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ کرے تاکہ مارکیٹ سے یہ دوائیاں شارٹ نہ ہوں۔ اس کے علاوہ آخر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے فی الحال یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے، ابھی تک جو پالیسی ہے کہ ایک تو لاک ڈاؤن عمران خان نہیں کریں گے، دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں اگر کوئی مشتبہ کیس آ جائے تو صرف اس علاقے کو آئسولیٹ کیا جائے گا، اور وہ بھی حکومت ہم سب کی سیفٹی کے لیے کر رہی ہے۔ حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے کبھی ابھی سوشل میڈیا پہ یہ خبر بھی پھیل رہی ہے کہ یہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اس نے یہ کام کیا، وہ کام کیا۔ خدا رہا اس باتوں پہ کان نہ دھریں، کوئی بھی یہودی ایجنٹ نہیں ہے، یہ ایک وبا، یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ دوسرا، یہ کچھ قدرت اپنا انتقام بھی لے رہی ہے، جو زمین پہ جو ظلم ہو رہا ہے نا کشمیروں پہ، تو اس کا انتقام بھی قدرت لے رہی ہے، تو اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے حضور معافی مانگے، گڑ گڑائے اور توبہ کرے، استغفار کرے کہ اللہ ہمارے ملک سے یہ عذاب نکال دیں، اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔